Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear audience, dear viewers, आज का जो हमारा ये व्लॉग है, दरअसल ये व्लॉग नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है। और हम आपको ये डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहते हैं ताकि लोगों को आगाही हो। हम अपने इलाके की आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं कि ये मुल्तान का इंतहाई कदीम और पुराना इलाका है जिसका नाम है सूरत मियानी। ये बहुत बड़ा इलाका है और इस इलाके के अंदर एक मखसूस एरिया है, एक दायरा सा है जिसे शिया मियानी कहा जाता है। यहाँ पर गली गली में इमाम बारगाहें हैं, मसाजिद हैं अहले तशी की, और तकरीबन सारी आबादी अहले तशी की है। और यहाँ पर तीन ही कैटेगरीज के लोग रहते हैं मेन। सबसे पहली बात, यहाँ पर उलमाए कराम रहते हैं एक बड़ी तादाद में, क्योंकि यहाँ पर मदारिस हैं अहले तशी के। और दूसरा, यहाँ पर हुक्मा रहते हैं, हकीम, बहुत ही कदीम नामवर और जिनके घराने चले आ रहे हैं, हिकमत से वाबस्ता है, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो यहाँ के आमिल हैं। यहाँ के जो आमिल हैं, यहाँ के जो तावीज़ वगैरह और इस तरह के जो मामलात करते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी तादाद है। तो ये तीन कैटेगरीज के लोग इस इलाके में रहते हैं, लेकिन ये तकरीबन अहले तशी का इलाका है। और यहाँ की जो मरकजी हैसियत जिसे हासिल है, वो यहाँ का दरबार, जिसे दरबार सफी सुल्तान अली अकबर के नाम से जाना जाता है। और ये मुल्तान का तकरीबन सबसे कदीमी दरबार कहलाया जाता है। लेकिन इस दरबार को पजीराई इस वजह से नहीं मिलती कि ये अहले तशी का दरबार है। तो वरना ये जिस तरह शाह शम्स है मुल्तान में, बहाउद्दीन ज़िक्रिया है, तो ये भी उसी लेवल का और उसी तर्ज का और उसी दौर का ही दरबार है। और हम असर थे जनाब शाह शम्स के, ये जनाब सुल्तान अली अकबर। तो इनके नाम पर यहाँ पर एक कॉलोनी भी आबाद है, लेकिन ये उस कॉलोनी में दरबार नहीं, बल्कि उससे मुल्क का ये जो इलाका है शिया मियान, यहाँ पर ये दरबार है। और आज हम आपको इनकी हिस्ट्री भी बताएंगे और वो दरबार की जियारत भी कराएंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये दरबार बहुत मकबूलियत वाला दरबार है। यहाँ पर जो दुआ मांगता है, जो मन्नत मानता है, तो उसकी यकीनन पूरी होती है। और ये हमारी आंखों देखा ये वाकया है और हम रोज ही देखते रहते हैं। और जितने मोजज़ात यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं या अहले इलाका देखते हैं, तो इतने मोजज़ात किसी और दरबार पर या कहीं पर बहुत कम दिखाई देते हैं। तो आज हम आपको उस आली वकार ज़ी वकार आलीशान दरबार हजरत सुल्तान अली अकबर का आज तारुफ भी करवाते हैं, उनकी हिस्ट्री भी बताते हैं और उनके दरबार की ज़ियारत भी कराते हैं। तो इस वक्त सुबह के तकरीबन 4:30 बजे हैं और हम आपको सुबह सवेरे ही एक अच्छी चीज की ज़ियारत करवाते हैं। आइए हमारे साथ चलते हैं दरबार की तरफ। Okay. जी, ये हमारे घर के सामने एक छोटी सी मस्जिद है जिसे जाफिर जिन के नाम से मंसूब किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मौला के चाहने वाले बहुत से जिन्नात मौजूद हैं और थे। तो इसी वजह से इस जगह का नाम जाफिर जिन के नाम से मंसूब किया और इस मस्जिद को भी जाफिर जिन के नाम से जाना जाता है।
اور یہ بہت مقبول اور مشہور یہ اس علاقے کی مسجد ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اندر سے مکمل ایئر کنڈیشن اور تمام سہولتوں سے آراستہ ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ یہاں کے اہل علاقہ کو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں دربار کی جانب، جو کہ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے، اور تو ہمارے گھر سے بالکل قریب ہی ہے، چونکہ یہ بہت قدیم علاقہ ہے، قدیم طرز پہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پر بہت باریک باریک گلیاں ہیں اور بہت تنگ گلیاں ہیں، اور یہاں کا سیوریج سسٹم بھی بہت قدیم ہے، اور ہماری حکومتوں کو شاید شیعہ علاقہ ہونے کی وجہ سے آج تک توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس علاقے کو سیوریج سے آراستہ کریں اور یہاں کا کوئی سسٹم درست کریں۔ لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اہل بیت کو اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو کبھی بھی اچھے علاقے یا اچھی جگہیں میسر نہیں آئی، وہ ہمیشہ زندان میں ہی رہے اور ان کی زندگیاں زندان میں ہی گزری۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ A few minutes later. یہ بہت قدیم علاقہ ہے اور یہاں کا سیوری سسٹم بھی اتنا ہی قدیم ہے، اور چونکہ یہ مومنین کا علاقہ ہے تو شاید اس وجہ سے گورنمنٹ نے کوئی اس طرف توجہ نہیں دی، لیکن مومنین شروع سے عادی ہیں ان چیزوں کے، انہیں کوئی غرض نہیں، وہ پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں گھر میسر ہیں، ہمیں یہاں پہ رہنے کی اجازت ہے، ورنہ دنیا تو چاہتی ہے کہ یہ لوگ صرف زندان میں ہی رہیں، جیسا کہ اہل بیت کے ساتھ ہوتا رہا، تو ہماری کیا مجال ہے۔ یہ اب ہم ذرا اپنی گلی سے نکل کر اب ذرا سامنے آ رہی ہیں، اور یہ دیکھیے یہ دوسری گلی ہے، اور آئیے آپ کو یہاں گلی کے بالکل کارنر پر ہی یہ 5 علم لگے ہوئے ہیں۔ ہم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں تو یہاں کے لوگ 5 علموں کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 5 علم اس گلی کے بالکل کارنر پر ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل یہ 5 علم، اور ان علم کی زیارت بھی شرف حاصل کریں آپ بھی۔ اب بس یہ ہماری گلی ختم ہو گئی، اب یہ ہم دربار کی طرف چلتے ہیں۔ ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا ہے۔ جی اب میں آیا ہوں سید طاہر شاہ، جو کہ یہاں کے مشہور عامل ہیں، ان کے گھر کے سامنے، چونکہ دربار بھی ان کے گھر کے بالکل سامنے ہے، اور یہ یہاں کے بڑے مشہور عامل ہیں سید طاہر شاہ۔ اور نیکسٹ کلپ میں ہم ان کا آپ کو مکمل تعارف کروائیں گے، اور ان کے کمالات بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ ہے کہ جنات وغیرہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اور مزید میں یہ ان کے متعلق کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑے عزادار ہیں مولا کے، اور ان کے پاس اپنا ہی ذوالجناح ہے، جو انہوں نے ہر 10 محرم کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ 10 محرم کو یہاں بہت بڑا جلوس ہوتا ہے ان کے گھر کے سامنے اور اس دربار کے سامنے، جو کہ سوتری ورڈ سے جلوس آتا ہے، اور شام کو یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ سید طاہر شاہ میرے بچوں کو بھی اس وقت یہیں تقریباً پال رہے ہیں، انہی کی کسٹڈی میں ہے، یہی ان کی پرورش کر رہے ہیں سید طاہر شاہ، اور میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، ہمارے عزیز بھی ہیں، اور ہمارے محسن بھی ہیں۔ تو آپ نے ان کا گھر دیکھ لیں، آپ کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں۔
ان کا گھر آپ دیکھ لیں، یہ ان کا گھر ہے اور یہ بہت بڑے عامل ہیں۔ میری بیک پر علم ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہر مومن کی بیک پر علم ہوتا ہے یقیناً۔ تو یہ علم ہے یہاں پر، اور یہاں پر ایسے 2 علم ہیں جو کہ بہت اونچے علم ہیں، بہت خوبصورت علم ہے۔ اس دربار پر یہ ایک علم ہے جو کہ ابتدا میں ہی ہے، آپ کو دوسرا علم دکھاتے ہیں آپ چل کر۔ جی اب ہم دربار کی داہنی سائڈ پر آ چکے ہیں اس وقت، اور یہ دربار کے ساتھ کچھ گھر ہیں جو کہ یہاں کے سجادہ نشین ہیں، جو متولیان ہیں، جو یہاں کے باسی ہیں، یہ ان کے گھر ہیں۔ اور یہاں پر یہ بہت قدیم قبرستان ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر تقریباً مومنین ہی دفن ہیں۔ یہ آپ قبرستان ملاحظہ فرمائیں، یہ یہاں کا انتہائی قدیم قبرستان ہے، اور یہاں پر بہت سے بزرگ جو مومنین ہیں اور مومنات ہیں وہ یہاں پر دفن ہیں۔ تو آئیے اب ہم مزید چلتے ہیں دربار کی جانب، اور آپ کو دربار کی تھوڑی سی ہسٹری بھی بتاتے ہیں۔ ہر کوئی کردا پیا تابیداری حسین دی، جناب سخی سلطان علی اکبر صاحب کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی مشرقی سائیڈ ہے دربار کی، اور اس کی بالکل داہنی سائیڈ پر یہ قبرستان ہے، اور باقی ارد گرد اس کے جو سجادہ نشین اور متولیان اور اس قبیلے کے جو لوگ ہیں، شمسی خاندان کا یہ دربار ہے، تو یہاں پر شمسی سادات رہتے ہیں، یہ ان کا علاقہ بھی کہلایا جاتا ہے۔ جی یہ دربار کے سامنے بالکل مسجد ہے جو کہ یہاں کی جامع مسجد ہے اور مرکزی مسجد ہے، اور یہاں پر جمعہ بھی ہوتا ہے، اور یہ اہل تشیع کی مسجد ہے، اور تقریباً 2 کنال پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ مکمل ایئر کنڈیشن اور تمام جدید سہولیات سے آراستہ مسجد ہے، اور اس کے آپ نے فرش پر دیکھا مسجد کے باہر یہ جو قبریں ہیں ان کو زمین سے برابر کر دیا گیا ہے تاکہ چلنے والوں کو دشواری نہ ہو، اور یہ یہاں کے جو مدفون ہیں ان کی اپنی ان کی یہ وصیت ہے کہ ہماری قبر یہاں لازمی رہے۔ مسجد سے ملحقہ سبیل ہے جہاں پر پانی ہوتا ہے، اور پورا علاقہ اس کا پانی استعمال کرتا ہے، اور یہ بہت شفاف پانی ہوتا ہے، اور آب زمزم کی طرح اس کی تاثیر بھی تقریباً ویسی ہی ہے۔ آب زمزم کا تو مقابلہ خیر دنیا کا کوئی پانی نہیں کر سکتا، لیکن جو پانی اہل بیت کے نام پر رواں کیا جائے اس کی بھی ایک خاص تاثیر ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ چونٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پر تمام مومنین و مومنات یہاں کے جو اہل علاقہ ہیں وہ بالکل صاف اور شفاف پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ چلیے اب آپ کو کا تعارف کرواتے ہیں درگاہ حضرت پیر سید سخی سلطان علی اکبر شاہ شمسی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ کے والد کا نام سید موسیٰ ظاہر علی شمسی تھا، اور والدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا، جو کہ سلطان حسین لنگاہ کی دختر تھی، اور جناب سلطان حسین لنگاہ ملتان کے حکمران تھے۔ آپ حضرت سید سخی سلطان علی اکبر شاہ شمسی 880 ہجری میں سید پور تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سید موسیٰ ظاہر علی شمسی سے حاصل کی۔ آپ نے دین کی اعلیٰ تعلیم اچ شریف کے مشہور جید علماء سے حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد تبلیغ اسلام کے لیے ملک کے طول و عرض کا
دورہ کیا اور بے شمار ہندو قبائل کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ 923 عیسوی میں والد کی وفات کے بعد سلطان محمود لنگا حکمران ملتان کی دعوت پر سید پور سے ملتان سکونت اختیار کی اور شاہ شمس کے دربار پر قیام کیا۔ بعد میں شہر کے مضافات میں سورا قوم سے زمین خرید کر وہاں مستقل سکونت اختیار کی۔ یہ جو زمین آپ دیکھ رہے ہیں اسے آج کل سورج میانی کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے اور شیعہ میانی بھی یہ کہلاتی ہے۔ آپ نے 10ویں صدی ہجری کے آخر میں وفات پائی۔ مقبرہ کی تعمیر آپ کے 993 ہجری بمطابق اگست 1585 عیسوی میں سخی شاہ یحییٰ رحمت اللہ نے شروع کرائی، جو 15 سال کی مدت میں مکمل ہوئی۔ معماران مقبرہ ابراہیم و رجب کسران موسیٰ لاہوری ہیں اور آپ کا تعلق 7ویں پشت میں حضرت شاہ شمس سے ملتا ہے۔ درانی کے دور میں درانی جو تھے بہت مشہور حکمران تھے، ان کے دور حکومت میں سورج میانی کو افغانستان کے ساتھ تجارت کی وجہ سے شہرت ملی۔ لوگوں نے اپنے گھر کا بل اور مکانوں کے مشابہ تعمیر ہر چیز بہت ہی قدیم طریقے سے یہاں پر آپ کو نظر آئے گی۔ لوگوں نے اس طرح سے اس کی تعمیر کی ہے اور اس کو کابل کا محلہ بھی کہا جاتا ہے، کابل کا محلہ جو کہ افغانستان میں ہے کابل۔ اور مزید یہ کہ مقامی مورخ واسطی لکھتا ہے کہ سورج میانی عباسی دور کی ایک عرب چھاؤنی المنصورہ سے ماخوذ ہے۔ تو مزید آپ کو اب دربار کے اندر کی زیارت کرواتے ہیں، آئیے ہمارے۔ گر ہند میں آ جاتے جگہ پاتے جیون میں سما جاتے چند اشعار پہ جگہ پاتے جیون میں سما جاتے کچھ کال نہ پڑ جاتا संसार में पानी का ना पड़ जाता संसार में पानी का और कुछ काल ना। یہ ناظرین ہم دربار کے اندر داخل ہو گئے اور آپ یہ دربار کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ دربار انتہائی قدیم دربار ہے اور اس کے بالکل درمیان میں ہی یہ 2 قبریں ہیں جو کہ مقدسات ہیں۔ اور آئیے اب یہاں پر دعا مانگتے ہیں۔ آپ بھی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ دعا مانگیں اور امید ہے کہ آپ کی دعائیں قبول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پالنے والے، دعا ہے تیرے حضور ان بابرکت ہستیوں کو گواہ بنا کر ان کے دربار میں حاضر ہو کر ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے دعا مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے کہ ہمیں تمام تر آفات سماوی اور بلیات ارضی سے محفوظ رکھ، ہمارے دامن رزق میں برکت و کشادگی عطا فرما،
कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के, जिए तो नाम अली पर, मौत आए तो इसमें इब्ने अली पर। ए हकीम इलाही आलिम रब्बानी, मजमुआ फ़ज़ाइल नफसानी, मुअल्लिम हकूकुल इंसानी, जो बीमार हैं उन्हें सेहत पुरबहार दे, जो नाहक असीर हैं उन्हें रिहाई सद इफ्तिखार दे, जो मकरूज हैं उनके कर्ज गैब से उतार दे। पालने वाले, हमारी सबसे बड़ी जो दुआ है वो यही है कि हमारे 12वें इमाम का जल्द ज़हूर फरमा। और आखिर में एक फिक्रा जो कि आप सब इसमें मिलकर जवाब देंगे। लाइके हमदो सना है वो खुदाए माबूद, लाइके हमदो सना है वो खुदाए माबूद, अव्वलो ओ सतो आखिर पस्सलाम और दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जी, आपने मुलाहिज़ा फरमाया, ज़ियारत की और ज़ियारत का शर्फ हासिल किया जनाब पीर सैयद सफ़ी सुल्तान अली अकबर शमसी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का। और अब हम अपनी इस डॉक्यूमेंट्री को, इस वीडियो को, इस व्लॉग को इख्तिताम की जानिब लेके जाते हैं। बस एक और मंजर बाकी रह गया है, जो कि दूसरा अलम यहाँ पर लगा हुआ है, नस्ब है, जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत ऊंचा है। तो अब आपको लेके चलते हैं उस अलम की जानिब, और आइए हमारे साथ। और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह, अगर आपने इस वीडियो की पजीराई की तो हम मज़ीद ऐसी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं मस्जिद, और उसके सामने बिल्कुल ये दरबार है सफ़ी सुल्तान अली अकबर। यानी नमाज पढ़ें और इन बुजुर्गान के हजूर आकर दुआएं और हाजतें तलब करें, जो कि एक बहुत बड़ा वसीला है हाजात को पूरे करने का। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बेपनाह और बहुत बड़ी तादाद में कबूतर हैं, और यहाँ पर लोग सुबह सवेरे आकर इन्हें दाना वगैरह डालते हैं। और अब हम आ चुके हैं अलम पाक के करीब, और आप इस अलम पाक की ज़ियारत फरमाएं और अपनी हाजात तलब करें, क्योंकि सबसे बड़ा हाजत रवा हज़रत अब्बास अलमदार है, और मोमिनीन की दुआएं इन्हीं के तुफैल और इन्हीं की बरकत से कबूल और मकबूल होती हैं। अब ज़ियारत करते हैं और उसके बाद आपसे इजाज़त तलब करते हैं। आ देख मेरे गाजी, ऊंचा है अलम तेरा। 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 दिल सीने में जब तक है, भूलेगा ना गम तेरा। दिल सीने में जब तक है, भूलेगा ना गम तेरा। आ देख मेरे गाजी, ऊंचा है अलम तेरा। आ देख ये कौन है? फलक सारा लरसता है। ये कौन है? ज़मीं का दिल धड़कता है। अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है। ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है कि जैसे है दरे करार आता है, दरे करार आता है, दरे करार आता है। अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है, अलम बरदार आता है,
علم بردار آتا ہے، علم تھامے حسینی فوج کا سالار آتا ہے، علم بردار آتا ہے، علم تھامے حسینی فوج کا سالار